اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بی جے پی کے جو پالیسیاں ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے، اس کا سپورٹ کریں گے. ہم ان کے الیکشن میں ان کا ساتھ دیں گے، جس طریقے سے وہ چاہیں گے اس طریقے سے ساتھ دیں گے، تاکہ ان کے پروگراموں کو ہم کامیاب کریں، کشمیر میں بھی، جموں میں بھی کامیاب کریں. ساتھیوں، میڈیا کے میرے دوستو، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنا جموں اینڈ کشمیر پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس پریس کانفرنس میں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائیں. آج کا جو اسپیسیفک ایشو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے پہاڑی قوم کو شیڈول ٹرائب ڈکلیئر کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو پوری کارروائی تھی اس کا جو آرڈر امپلیمنٹیشن کا ابھی 2 دن پہلے اسٹیٹ گورنمنٹ نے 15 تاریخ کو ایشو کیا ہے، اور اس میں پہاڑی قوم کو 10% کی ریزرویشن ان ایس ٹی کیٹیگری میں دی ہوئی ہے. آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے، ہم اسپیسیفکلی اپنے پرائم منسٹر، بھارت کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی، یا ہمارے ہوم منسٹر جناب امیت شاہ، اور یہاں کے ایل جی جناب منوج سنہا صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایک مظلوم قوم کو 32 سال کے بعد ان کا حق دیا. آپ جانتے ہیں کہ 88 میں یہ ریکمنڈیشنز جو اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ طبقوں کی بھیجی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس، اس میں سر فہرست جو پہاڑی تھا، 7 طبقوں کو ایس ٹی دیا گیا، لیکن ایک طبقے کو اس سے مبارہ رکھا گیا. بدقسمتی سے تب سے ہماری یہ ایک جدوجہد سٹارٹ ہوئی، اور آج جا کے یہ جو ہے اختتام پذیر ہوئی. اس دوران میں یہاں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹیں تھے، انہوں نے وقتاً فوقتاً جو کچھ تھوڑا بہت وہ کر سکتے تھے، انہوں نے گراؤنڈز بنائے، جیسے کہ پیرزادہ کمیٹی بنی، اس کے بنیادی طور پر اس پر یہ سارا کرائٹیریا بنا کے پہاڑی قوم کو ایک ٹرائب ڈکلیئر کیا گیا. اسی طرح کئی ریزولیشنز بھی بنے، لیکن وہ ساری کی ساری جتنی کوششیں تھیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. لیکن جتنی جد و جہد ہمارے سیاسی لوگوں نے، ہمارے امپلائیز کے فیڈریشن کے جو سربراہ، جن کا میں بھی سربراہ رہا ہوں کافی ٹائم سے، جو ہم نے یہ جد و جہد کی، 32 سال تک ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. اور جنہوں نے بھی کیے، خواہ وہ دیوی گوڑا سے لے کر منموہن سنگھ صاحب تک، جتنے بھی تھے کھوکھلے وعدے تھے، اور وعدوں کے علاوہ صرف ہمارا ووٹ لیا گیا، اور پریکٹیکلی ہماری حق ادائیگی نہیں کی گئی. ایبروگیشن کے بعد، 370 کے ایبروگیشن کے بعد، بی جے پی کا جب یہاں ایک گورنمنٹ کا تقاضا ہوا، تو ہم نے بھی یہ اپنا جو کیس تھا ہوم منسٹر کے پاس پیش کیا، جنہوں نے بڑی اس سے شفقت سے یہ پورا سنا، اور اس کے بعد ہمیں یقین دلایا کہ آپ کی حق ادائیگی کی جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر، ضروری ہے کہ بی جے پی کے لوگ جو ہیں کافی پوچھ گچھ کرتے ہیں، کافی محنت کرتے ہیں، ہر چیز کو سوکھے ہوائی آرڈرز نہیں کرتے ہیں، بلکہ آن گراؤنڈ سچویشن کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری اس میں تشخیص کروائی ایجنسیوں سے جس طریقے سے. تو اس کے بعد 2019 کے اگست میں ہمیں 15 اگست کو پرائم منسٹر نے پہلی بار لال قلعے سے کہا کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگز چل رہی تھی پارلیمنٹ میں، تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہمارا حق ادا کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا، جو آلریڈی اس میں جی ڈی شرما کمیشن بٹھایا گیا تھا. اس کمیشن کے دائرے اختیار میں یہ سارا تھا کہ جو بھی کوئی اس اسٹیٹ میں، پرانی اسٹیٹ میں، یو ٹی میں ایسی قومیں ہیں جن کا آج تک کوئی کلیم رہا ہے کسی بھی کنسیشن کے لیے، ریزرویشن کے لیے، جن کو نہیں ہوا، ان کا وہ از سر نو دیکھا جائے گا. اور ہم مشکور ہیں جی ڈی شرما کمیشن کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تقریباً 20 سٹنگز کرنے کے بعد اور اپنا پوری تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے ہماری ریکمنڈیشنز گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجی، اور وہ سارے مراحل طے کر کے تو فائنلی گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارا حق آج 32 سال کے بعد ہمارے حق کی ادائیگی کر دی. ہم بہت ممنون و مشکور ہیں. اور آج جو 10% کا ریزرویشن ہمیں ملا ہے،
ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے جتنی پاپولیشن کے اس کے مطابق یہ بالکل ہمیں حق ادائیگی ہوئی ہے۔ ہم اس وقت یہ ضرور کہیں گے کہ ضروری جو اس وقت میری التجا رہے گی وہ تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان جو اس وقت ہمارے اسٹیٹ کے ہیں ان سے، کیونکہ آرڈر کے مطابق ایس او کے مطابق تحصیلدار اتھارٹی ہے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی، اور امیجیٹلی ہمارے کمپٹیٹیو ایگزام شروع ہونے والے ہیں، پی ایس سی کے ہونے والے ہیں، یو پی ایس سی کے ہونے والے ہیں، اور دیگر جو یہ بھرتیاں ہونے والی ہیں، تو بچوں کو ان کی سرٹیفکیٹوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بہت لوگوں کے پاس آلریڈی پی ایس پی ہوں گے، اس پر تو بڑا ایزلی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ان کا اٹینشن چاہوں گا کہ وہ اپنے تحصیلدار صاحبان کو یہ ہدایت دیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں پروسیجر دیا ہوا ہے، اس پروسیجر کے مطابق ان کا سرٹیفکیٹس ایشو کیے جائیں۔ میں اس چیز سے بھی حساس ہوں، اس وقت کانشس ہوں کہ ہمارے جو ایس او ہے اس کی ڈیفینیشنز میں کہیں ابھی کچھ لچک ہے، کہیں کچھ ابھی تشنگیاں ہیں جو پوری کرنی ہیں، جن کو اور واضح طور پر بیان کیا جانا ضروری ہے ایشورنس آف سبجیکٹ کے لیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ایل جی جنہوں نے ہمیں نہ ہمارا وکیل بن کے بلکہ ہماری طرف سے پوری طاقت کوشش کر کے ہمارے لیے یہ ایس ٹی کا ہمیں حق دلایا، بڑے مگنانیمس ہیں، ان کے پاس یہ چیز پہنچائی جائے گی ڈیفیشنسیز، اور مجھے امید ہے کہ جلد وہ بھی ریکٹیفائی ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں میڈیا کے آپ سارے جت بھی حضرات ہیں جنہوں نے کئیوں نے اس میں کئی اپنے کمنٹ کر کے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی یا اس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی، ان سے التجا کروں گا کہ مہربانی کر کے شفقتیں اپنی ہمارے ساتھ رکھیے، شفقتیں رکھیے ساروں کے ساتھ، تاکہ صحیح چیز کو صحیح کہا جائے اور اس میں کوئی ایسا یہ ایک کنفیوژن نہ پیدا کیا جائے۔ اسی طرح میں ایک چیز پر جو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ان جتنے بھی اپنے گورنمنٹ کا یا اپنے لیڈر صاحبان کا نام لیا، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 1991 میں جب ہم نے یہ جدوجہد سٹارٹ کی، میں بھی اس کا ایک فرد تھا بحیثیت پہاڑی ملازمین کا سربراہ ہونے کے، ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ میں، تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک قسم کی تھی کہ جو بھی سرکار، جو بھی پارٹی ہمیں ہمارا حق دے گی، ہم اس کی پالیسیاں، اس کی نیتیاں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اس سلسلے میں اب ہم وعدہ بند ہیں کہ بی جے پی نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا انصاف کیا، 32 سال کے بعد انصاف کیا، جو کسی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں 22 مئی کو ایک ہماری یہاں کانفرنس ہوئی جو ہم ایل جی سے ملے راج بھون میں، اس میں ہمارے تقریباً مارچ میں یہ ہوئی، یہ وہاں میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے تقریباً 200 ڈیلیگیٹ 200 قوموں کے سربراہان تھے۔ انہوں نے بآواز بلند ایک مینڈیٹ دیا ہے، مجھے مینڈیٹ دیا ہے ان کے بہا پر بولنے کا، کہ جو ہمارا وعدہ ہے، جہاں وعدہ بند ہیں، ہمیں اس پر فیصلہ جو میں لوں وہ ہم سارا پورا اکٹھے ہم سب کا فیصلہ ہوگا۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بی جے پی کے جو پالیسیاں ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے، اس کا سپورٹ کریں گے، ہم ان کے الیکشن میں ان کا ساتھ دیں گے، جس طریقے سے وہ چاہیں گے اس طریقے سے ساتھ دیں گے، تاکہ ان کے پروگراموں کو ہم کامیاب کریں، کشمیر میں بھی، جموں میں بھی کامیاب کریں۔ اس کے ساتھ میں سارا آپ کا شکر گزار آپ کا بھی ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں، آپ نے ہمارے ساتھ یہ پارٹیسپیٹ کیا۔ تو ایک ضروری کانشس چیز جو میں آپ کے ذریعے اپنی قوم تک پہنچاؤں گا۔ میرے دوستو، میری قوم والوں، میری اپیل ہے کہ آپ نے مجھے مینڈیٹ تو دیا فیصلے کرنے کا، لیکن یہ سب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کو پہچانیں جنہوں نے کہ اس 32 سال اور اس سے پہلے بھی ہماری قوم کو ایکسپلائٹ کیا، ہمیں آپس میں لڑایا، گجر کے طبقے پر، پہاڑی کے طبقے پر، اور آج بھی وہ باز نہیں آتے ہیں کئی لوگوں کو جھوٹے وعدے کرنے کے کہ تمہارا حق ہم دلائیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سا حق خدا صاحب کا انہوں نے اتھارٹی لے لی ہے حق دلانے والی، اور آج وہ آرڈر ثابت کر چکا کہ جن کا وہ حق کہہ رہے تھے کسی کا حق ماری نہیں ہوئی، ان کو برابر 10% رہا گجر برادری کو، اور ہمارا 10% الگ سے دیا گیا۔ اسی طرح کوئی اور لیڈر بھی جو ہمیں گمراہ کرنے چاہتے تھے قوم کو کہ دیکھیں گے 10% کہاں سے گورنمنٹ لاتی ہے پہاڑیوں کو دینے کے لیے، پہاڑیوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جواب ہے
کہ آپ کا یہ جو آرڈر نکلا ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ کیسے 10% کا حق ادائیگی ہوتی ہے.